بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ اس کی ذرہ اتار رہے تھے تو آپ کے پیٹ سے ذرہ سرک گئی۔ وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا، اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے وحشی بعد میں اسلام لانے کی توفیق دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا۔ حندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ بعد میں حندہ اور اس کے شوہر ابو سفیان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بوقت شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال یا 59 سال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت صفیہ نہ ہوتیں تو میں حضرت حمزہ کو یوں ہی رکھ چھوڑتا حتیٰ کہ انہیں پرندوں اور درندوں کے پیٹ سے جمع کیا جاتا۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی سگی بہن تھیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا، حمزہ سب سے بہترین شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے پر تکبیر کہتے تو اس پر 4 بار تکبیر کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار تکبیر کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تو 7 تکبیرات کہیں۔ پھر جس شہید کو بھی لایا گیا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 72 بار نماز جنازہ پڑھی۔ سید الشہداء کو ایک چادر میں کفن دیا گیا تھا۔ وہ چادر لمبائی میں اتنی کم تھی کہ چہرے کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیروں کو ڈھانکا جاتا تو چہرے سے چادر ہٹ جاتی۔ پس آپ کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا اور پیروں کو ڈھانپنے کے لیے اصغر نامی گھاس رکھ دی گئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔